أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور طاق کی اور جفت کی اور رات کی جب وہ چلے، کیا اس میں عقل مند کے لیے قسم نہیں ہے؟ یہ سورہ فجر ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 مجلسوں میں، پہلے میں تو فجر کے وقت کے بارے میں، فجر کی نماز کے بارے میں سمجھا، دوسرے میں یہ 10 راتیں کون سی ہیں، بعض کہتے محرم کی، بعض کہتے رمضان کے آخری عشرے کی، بعض کہتے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کی۔ اس کے بعد یہ جو چوتھی آیت ہے واللیل اذا یسر، اس میں 2 تفسیر ہے۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اس میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں تہجد کے وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ تو آج ہمیں تہجد ہی کے بارے میں سمجھنا ہے۔ تہجد کی جو نماز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ شروع میں فرض تھی، جب دوسری نمازیں نہیں تھیں تو تہجد کی نماز فرض تھی، لیکن جب معراج کا سفر ہوا اور معراج میں امت کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا تو پھر تہجد کی جو فرض نماز تھی وہ فرض ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، جیسے فجر سے پہلے کی سنت کیسی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں آیا کہ امام صاحب دوسری رکعت میں ہے، اب اگر سنت پڑھے گا تو امام صاحب کے ساتھ جماعت نہیں ملے گی، تو اس کو کہا کہ بھئی امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ لے، لیکن اس کے بعد اشراق کے بعد اس کو وہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ حالانکہ سنت کی قضا نہیں، لیکن فجر کی سنت اتنی اہم کہ اس کی قضا کے بارے میں کہا، تو ایسی سنت موقدہ، تو تہجد سنت موقدہ ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کو تو تہجد کی نماز اپنے لیے ضروری سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 فرض نمازوں کے ساتھ دوسری کئی نفلیں پڑھتے تھے، تو اس وقت کی امت 5 وقت کی نماز کی پابند تھی، یعنی جو ذمہ دار ہیں ان کو ڈبل کرنا پڑے، تو یہ سنت موقع ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ نفل ہے۔ کتنی رکعتیں ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعتیں پڑھتے تھے، اس میں پہلی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی پڑھتے تھے، اس کے بعد دھیرے دھیرے لمبی کرتے تھے، اور کبھی کبھی 6 اور 4 بھی پڑھتے تھے، لیکن اکثر 8 کا معمول تھا۔ تو ہمیں بھی اٹھنا چاہیے، آدھا گھنٹہ پہلے اگر اٹھ گئے تو انشاءاللہ تہجد کی برکت سے ہمیں فجر کی نماز بھی نصیب ہو۔ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ سورہ فرقان آیت نمبر 64 میں وہاں اوپر سے بات چلی ہے کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے خاص لوگ، اللہ کے بندے تو سب ہی ہیں، لیکن خاص الخاص لوگ، تاکہ ان میں کچھ باتیں پائی جاتی ہیں، 13 قسم کی باتیں، 13 خصلتیں، تاکہ وہ رحمان کے خاص بندے ہیں۔ اس میں فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ اپنی راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں کہ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں، تاکہ یہ رحمان کے بندوں کی خاص نشانی، سمبول ہے ان کا۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 117 میں فرمایا
الصابرین والصادقین والمنفقین والقانتین اس میں ہے والمستغفرین بالاسحار، کہ جو صبح کے آخری پہر میں استغفار کرتے، تہجد پڑھتے، پھر اللہ سے مانگتے. یہ بھی اللہ والوں کی صفات بیان ہے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد بھی پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایک زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور فرمایا امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود دیں گے، یعنی جس کو اونچا مرتبہ چاہیے اللہ کے وہاں ان کے لیے تہجد ہے. اسی طریقے سے 21ویں پارے میں الف لام میم سجدہ جو رات کو پڑھنے کی صورت ہے، جیسے تبارک پڑھ کے سونا چاہیے، ایسے 21ویں پارے کی صورت الف لام میم سجدہ جو 3 رکوع کی ہے، 4-5 پتے ہیں، اس کو بھی پڑھ کے سونا چاہیے. اس صورت میں بتایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب اور غریب چیزیں تیار کر رکھی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کے پہلو اور پیٹ بستروں سے الگ رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور جو اللہ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تو اللہ نے بہت کچھ تیار کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ والوں کی صفات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات بہت کم سوتے ہیں. ہم بھی بہت کم سوتے ہیں، وہ بھی بہت کم سوتے تھے، لیکن فرق کہاں ہے؟ میں اور آپ اوٹلوں پہ اور موبائل پر نہیں سوتے ہیں، اور وہ لوگ قرآن میں، مصلوں پر، اللہ کی یاد میں، دین کے کاموں میں نہیں سوتے تھے. تو ان کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ. اور اس کے علاوہ قرآن جب نازل ہونا شروع ہوا تو اقرا کی 5 آیتوں کے بعد اللہ کا حکم اترا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ نبی جی کھڑے ہو جاؤ، رات کو قرآن پڑھو، پوری رات، آدھی رات تھوڑی اور کم کر لو، اس طرح. اور اس کے بعد 1 سال کے بعد یہ تہجد کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن اس کا سنت ہونا اور نفل ہونا ابھی بھی باقی ہے. اس کے علاوہ حدیثوں میں مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز. دوسری حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اس کے بعد اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے لیکن وہ بہت کم تھے. پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کو بلا حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اتنی بڑی فضیلت. ایک حدیث میں آیا کہ بھئی تم تہجد ضرور پڑھا کرو. کیوں پڑھا کرو؟ اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے. دوسری فضیلت فرمائی کہ یہ تمہارے رب کے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے. تیسری چیز بتائی کہ یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے. چوتھی چیز بتائی کہ یہ شیطان کو اور برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے. اتنی ساری فضیلت. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو، سلام کو پھیلاؤ، اور جب سب سو رہے ہو تو اس وقت نماز پڑھو تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ سب سو رہے ہو تو کون سی نماز ہوتی ہے؟ عشاء کی، تہجد کی نماز ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح تہجد میں دیکھو دن بھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن تہجد میں اللہ سامنے سے پوچھتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبتوں کا مارا میں اس کی مصیبت. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو کچھ نہیں چاہیے ایسا کہتے ہیں اللہ، عمل سے ایسا کہتے ہیں اللہ معاف. اب تہجد کیوں؟ تہجد کی اتنی ساری فضیلت ہے، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ نہیں پاتا. تو اس کی بہت ساری وجہ بتائی. بعض نے کہا کہ جو لوگ رات کو بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو بھی پھر کیا کھاتے ہیں تو پینا پڑتا ہے، پیتے ہیں تو پھر سونا پڑتا ہے. یعنی پانی پیتے کھانے کے بعد، کھانا کھائیں گے تو پانی چاہیے تو پھر گھین چڑھتا ہے اس کا گھین، تو آدمی کو سونا پڑتا ہے. الارم پہ الارم بجے بازو والے اٹھ جائیں گے.
ان کو تہجد نصیب ہوگی اور ہماری فجر بھی چلی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دن میں بہت مشقت والا کام آدمی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے، تھکن کی وجہ سے، اسی طریقے سے دوپہر میں قیلولہ نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن خاص وجہ فرمائی کہ تہجد، یہ گناہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے تہجد نہیں پڑھی جاتی، تاکہ ذنوبک قیدتک، تیرے گناہوں نے تجھے باندھ دیا ہے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میری 15 مہینے تک تہجد گئی، کس گناہ کی وجہ سے؟ گناہ کیا، بہت بڑے اللہ والے محدث ہیں، تاکہ میرے سے یہ گناہ ہوا کہ میں نے ایک آدمی کو مسجد میں روتے ہوئے دیکھا تو میں نے سمجھا یہ تو خالی خالی ڈھنگ کر رہا ہے۔ تو یہ کہنے پر، میرے اس سوچنے پر اللہ نے 15 مہینے میرے سے تہجد کی نعمت چھین لی۔ تو ہم تو بولو کیا کیا نہیں کرتے۔ اور تہجد ملے گی کب؟ اپنے دل کو صاف کرے، اللہ کی محبت کو بٹھاوے، گناہوں سے دور رہے، رات کو کھانا کم کھاوے، بدعات سے دور رہے، بیکار کے غور و فکر میں رم کم رہے، اور آخرت کا خوف اپنے دل میں بٹھاوے، تو انشاءاللہ ہمیں تہجد نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی کی یہاں قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کا بھی اہتمام نصیب فرمائے، ان اشروں کی فضیلت آئی ان کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ ربیع رجب پورا ہوا، شعبان شروع ہو گیا، اس لیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ تہجد کی بھی توفیق نصیب فرماوے۔ انتقال ہو گیا، اللہ جو بھی مرحوم یا مرحومہ ان کی مغفرت فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ